غیر ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق معروف بنانے کا قاعدہ. غیر ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق معروف بنانے کا قاعدہ. یہ بالکل ایک آپ کو آسان قاعدہ میں بتا رہا ہوں. اس سے پہلے نہ یہ آپ نے سنا ہوگا نہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. غیر ثلاثی مجرد کا باب آ جائے اور اس کے شروع میں ہو حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی. اب آپ فوری طور پہ آپ کے لیے یہ پہچانا تو مشکل ہو جائے گا کہ کس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے اور کس کے شروع میں حمزہ قطعی ہے. تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو باب افعال ہے. کون سا باب جی؟ باب افعال کا حمزہ حمزہ قطعی ہے. باب افعال کا حمزہ حمزہ قطعی ہے. باب افعال کا حمزہ حمزہ قطعی ہے. باب افعال کا حمزہ. چلے جناب یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا جی افعال. اگر شروع میں حمزہ وصلی یا قطعی آئے, یہ باب افعال کا جو حمزہ ہے اس کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ ہے حمزہ قطعی, اور اس کے سوا جتنے ابواب ہیں ان کے شروع میں جو حمزہ آئے گا وہ ہوگا حمزہ وصلی. وہ کون سا ہوگا؟ اس وقت میں آسانی کے لیے آپ سے پوچھ لوں تو آپ مجھے بتا دیں گے افعال ان کے شروع میں حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ قطعی. اور اس کے سوا جتنے ابواب ہیں جن کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے وہ حمزہ وصلی ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں افتعال ان کے شروع میں حمزہ کون سا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ حمزہ وصلی. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں استفعال ان کے شروع میں حمزہ کون سا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں انفطار ان کے شروع میں حمزہ کون سا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ حمزہ وصلی ہے جی. چلو جناب اتنی بات آپ کو پتہ چل گئی. اب اگر شروع میں حمزہ قطعی ہو تو ماضی مطلق بناتے وقت اس کو فتح دے دیتے ہیں. کیا دے دیتے ہیں؟ کیا دے دیتے ہیں؟ اور آخری حرف سے پہلے جو الف ہوگا اس کو گرا دیں گے. آخری حرف سے پہلے جو الف ہوگا اس کو گرا دیں گے. شروع میں اگر حمزہ قطعی ہے تو اس کو فتح دے دیں گے. بولو نہیں یار, شروع میں اگر حمزہ قطعی ہے تو اس کو فتح دے دیں گے. باب افعال کا حمزہ قطعی ہے نا, ماضی مطلق بناتے وقت اس کو کیا دیں گے؟ فتح دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور آخری حرف سے جو پہلے الف ہوگا نا اس کو گرا دیں گے. اب ساکن ساکن رہے گا, جو متحرک ہے نا ان کو فتح دے دیں گے. آئین متحرک ہے اس کو فتح دے دیں گے, اس پر پہلے ہی فتح, اور لام کو بھی دے دیں گے فتح. تو افعال ان سے کیا بن جائے گا؟ افعالا. کیا بن جائے گا؟ اور اسی وزن پہ اگر اس کے اصل وزن لیں تو اکرام ان سے کیا بنے گا؟ اکرامہ. اکرام ان سے کیا بنے گا؟ اب اس کے سوا جتنے ابواب ہیں ان کے شروع میں ہوگا حمزہ وصلی. کون سا حمزہ ہوگا؟ اب افتعال انہیں اس کے شروع میں حمزہ وصلی. حمزہ وصلی پر آ رہا ہوتا ہے کسرہ. کیا آ رہا ہوتا ہے؟ تو وہ کسرہ برقرار رہے گا, اور آخری حرف سے پہلے جو الف ہے وہ گر جائے گا. غیر ثلاثی مجرد کے ہر باب میں جس میں شروع میں حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی ہو, شروع میں حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی ہو تو آخری حرف سے پہلے جو الف ہوگا ماضی مطلق بناتے وقت وہ گر جائے گا, کیونکہ وہ زائد ہوتا ہے. کیونکہ وہ اب کیا کرنا ہے, ساکن ساکن رہے گا, جتنے متحرک ہے سب کو فتح دے دیں گے. اب یہ الف گر گیا, لام سے پہلے ہے, شروع میں حمزہ وصلی ہے, اس پر کسرہ رہے گا. ساکن ایک ہی افا اس کو ساکن ہی رہے گا, اور باقی سب کو فتح دے دیں گے. تو بتاؤ افتعال ان سے کیا بن گیا؟ افتعالا. افتعال ان سے کیا بن گیا؟ زبردست ہو گیا. اور اسی طرح یہ دیکھیں شروع میں حمزہ وصلی ہے, اس پر کسرہ ہے تو کسرہ ہی رہے گا, آخری حرف سے پہلے الف ہے تو گر جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں سین بھی ساکن ہے, فا بھی ساکن ہے, ساکن ساکن رہیں گے. اور جتنے متحرک ہے, تا متحرک ہے, عین متحرک ہے اور لام متحرک ہے, ان سب کو فتح دے دیں گے. تو استفعال ان سے کیا بن گیا؟ استفعالا. استفعال ان سے کیا بن گیا؟ استفعال ان سے کیا بن گیا؟ استفعالا. انفطار شروع میں کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے, یہ مکسور ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. آخری حرف سے پہلے الف گر جائے گا. ساکن اس میں صرف نون ہے, وہ ساکن ہی رہے گا. فا طا اور را متحرک ہے, ان سب کو کیا دے دیں گے؟ تو انفطار ان سے کیا بن گیا؟ انفطر. کیا بن گیا؟ انفطار ان سے کیا بن گیا؟ انفطر. احمرار دیکھ رہے ہو,
شروع میں حمزہ وصلی ہے، یہ مکسور ہی رہے گا. آخری حرف سے پہلے دیکھو الف ہے، گرا دیں گے اس کو. ساکن اس میں ایک ہی ہے ہا، اور باقی میم متحرک، را متحرک، را متحرک، ان سب کو کیا دے دیں گے؟ فتح. تو اے مرار ان سے کیا بن جائے گا؟ اے مارا را. آگے جا کے آپ قوانین پڑھیں گے، وہاں پر آپ پڑھ لیں گے کہ پھر یہ بن جائے گا اے مرہ. پھر اس میں تعلیل ہوگی تو کیا بن جائے گا؟ اے مرہ. اچھا جی، یہ تو تھا کہ اگر شروع میں حمزہ وصلی ہو یا حمزہ قطعی ہو. اب مجھے ذرا یہ ریپیٹ کر دیں، اگر شروع میں حمزہ قطعی ہوگا تو اس پر آپ کیا دیں گے؟ فتح. اور اگر شروع میں حمزہ وصلی ہوگا تو اس کو کسر. بولو نا یار. اگر شروع میں حمزہ قطعی ہوگا تو اس کو کیا دو گے؟ فتح. اور اگر شروع میں حمزہ وصلی ہوگا، اور جن ابواب کے شروع میں حمزہ ہوگا، آخری حرف سے پہلے کیا زائد ہوگا؟ الف کو. جتنے ساکن ہیں وہ ساکن رہیں گے، اور جتنے متحرک ہوں گے سب کو کیا دے دیں گے؟ جتنے متحرک ہوں گے سب کو کیا دیں گے؟ فتح دے دیں گے. تو ماضی بن جائے گی. اب آپ کے سامنے وہ باب میں ان کا قاعدہ بیان کر رہا ہوں جن کے شروع میں آتا ہے تا، سوائے باب تفعیل کے. باب تفعیل کا الگ ہے، وہ میں آپ کو الگ بیان کرتا ہوں، سوائے باب تفعیل کے. باقی جتنے ابواب ہیں جن کے شروع میں تا آتا ہے ان کے اندر کسی کو نہیں گرانا ہوتا. جن کے شروع میں تا آتا ہے ان کے اندر کسی کو گرانا نہیں ہوتا. بولو بولو، کسی کو گرانا نہیں ہوتا. بس کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو ساکن ہوتے ہیں ان کو ساکن رہنے دینا ہے، اور جتنے متحرک ہونے ہیں سب کو فتح دے دینا ہے. آپ کے سامنے ہے تفاعل. آپ اس میں تا متحرک ہے، فا متحرک ہے، عین متحرک ہے، اور لام متحرک ہے. ٹھیک ہے جی، ان سب کو فتح دے دیں گے. الف اپنی حالت پر رہ جائے گا. تفاعل ان سے کیا بنے گا؟ تفعال. اس میں کسی کو گرانے نہیں ہوتا. تکبل دیکھ رہے ہو، شروع میں تا ہے، آپ کو بتا دیا جس کے شروع میں تا ہوگا اس میں کسی حرف کو گرانا، اس میں کوئی حرف زائد ہوتا نہیں ہے. تو اب بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ جتنے متحرک ہے سب کو فتح دے دینا ہے. تو تکبل ان سے کیا بن جائے گا؟ تکبلا. تکبل ان سے کیا بن جائے گا؟ یہ جو ہے نا افاعل، اصل میں یہ ہے تفاعل. اور یہ جو اتہرن ہے نا، اصل میں ہے تطہرن. افاعل اصل میں کیا ہے؟ تفاعل ہے. اتہرن اصل میں کیا ہے؟ تطہرن. یہ قاعدہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے. بظاہر تو اس میں تا نہیں ہے، لیکن یہاں پر حقیقت میں تا ہے. جب آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس وقت آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں بھی کسی حرف کو گرانا نہیں ہے. اس میں بھی کسی حرف کو گرانا نہیں ہے. اب چونکہ شروع میں حمزہ ہے بظاہر، تو اس کا حمزہ کو کسرہ دیں گے. یہ حمزہ وصلی ہے، اسی طرح باقی رہے گا. اور باقی جتنے متحرک سب کو کیا دے دیں گے؟ فتح دے دیں گے. تو افعال ان سے کیا بنے گا؟ افعالا. اور اتہر ان سے کیا بنے گا؟ اتہرا. اب ذرا میری طرف دیکھو، مجھے یہ دوبارہ ریپیٹ کر دو. جس کے شروع میں حمزہ قطعی ہوگا، اور حمزہ قطعی ایک کے شروع میں ہوتا ہے، باب افعال کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتا ہے. جب ماضی بنائیں گے تو حمزہ قطعی کو کیا دیں گے؟ بولو. باقی جتنے ہیں جن کے شروع میں حمزہ آئے گا وہ حمزہ کون سا ہوگا؟ حمزہ وصلی ہوگا. کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی کو کیا دو گے؟ کسرہ. اور جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے ان کا ایک پکا قاعدہ ہے کہ ان میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، الف. کون سا حرف زائد ہوتا ہے؟ اور وہ الف کہاں پر ہوتا ہے؟ آخری حرف سے پہلے الف ہوتا ہے. اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ گرا دینا ہوتا ہے. اور جتنے ساکن ہوتے ہیں وہ ساکن رہیں گے، اور جتنے متحرک ہوں گے سب کو کیا دے دیں گے؟ یہ قاعدہ تھا ان کا جن کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا ہے جن کے شروع میں تا ہوتا ہے. باب تفعیل کی بات الگ ہے کہ تفعیل کی ماضی فعل آتی ہے. تفعیل کی ماضی کیا آتی ہے؟ اس کے سوا جتنے ابواب ہیں جن کے شروع میں تا آتا ہے، اس کے سوا، اچھا جن کے شروع میں تا آتا ہے نا ان میں کوئی حرف زائد نہیں ہوتا. یا حروف اصلیہ ہوتے ہیں یا باب کی علامت ہوتی ہے. یا حروف اصلیہ ہوتے ہیں، ان میں کسی حرف کو گرانا نہیں ہوتا. ساکن ساکن رہیں گے، جتنے متحرک ہوں گے سب کو کیا دے دینا ہوتا ہے؟ تو ماضی مطلق بن جاتی ہے. غیر ثلاثی مجرد کا تیسرا قاعدہ جی. ایک تو آپ کو قاعدہ بتا دیا جس کے شروع میں حمزہ ہوگا جی، حمزہ ہوگا تو آخر سے پہلے والا حرف جو ہوگا وہ زائد ہوگا، الف ہوگا، اس کو گرا دیں گے. پھر آپ کو بتایا کہ جن کے شروع میں تا ہوتی ہے سوائے تفعیل کے، ان میں کسی حرف کو گرانا نہیں ہوتا. ساکن ساکن رہیں گے، جتنے متحرک ہوں گے سب کو کیا دے دیں گے؟
اب جو اس وزن پر آئے گا فا لالا تن کے وزن پر آئے گا, جو کس وزن پر آئے گا, کس وزن پر آئے گا, کس وزن پر آئے گا, فا لالا تن کے وزن پر آئے گا. اب اس وزن پر جتنے بھی آئیں ان میں آخری تا زائد ہوتا ہے, ان میں آخری تا, اور ان میں سب پر پہلے ہی فتح ہوتا ہے. ساکن ساکن رہیں گے, سب پر پہلے ہی فتح ہوگا, بس تا کو گرانا ہے اور ماضی بن جانی ہے. فا لالا تن سے کیا بن جائے گا, تا کو گرایا فا لالا, ہاں, اور با سارا تن سے کیا بن گیا, با سارا. جل بابا تن سے کیا بن گیا, فا نالا تن سے کیا بن گیا, فو آلا تن سے کیا بن گیا, فو آلا. لو جی ہمارے قاعدہ مکمل ہو گیا جی. بات کی سمجھ آ گئی, بالکل آسان تھا. آپ کو بتایا کچھ وہ ہیں غیر ثلاثی مجرد کے ابواب جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے, اور باب افعال کا حمزہ قطعی ہوتا ہے, اس کو صرف فتح دینا ہے. اور آپ کو بتایا جن کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے چاہے وصلی ہو یا قطعی ہو, ان میں آخر سے پہلے والا حرف جو ہوگا وہ الف ہوگا, اور الف کو گرائیں گے وہ زائد ہوگا, الف کو گرائیں گے وہ زائد ہوگا. باقی ساکن ساکن رہیں گے, اور جتنے متحرک ہوں گے ان کو کیا دے دیں گے. اور آپ کو بتایا سوائے تفعیل کے, سوائے جتنے ابواب ہیں جن کے شروع میں تا آتا ہے, جتنے ابواب جن کے شروع میں, جتنے ابواب جن کے شروع میں, ان میں کسی حرف کو گرانا نہیں ہوتا, ان میں کسی حرف کو ساکن ساکن رہیں گے. جتنے متحرک ہوں گے سب کو فتح دے دیں گے تو کیا بن جائے گی, ماضی. پھر آپ کو بتایا جن کا وزن ایسا ہو جیسے فا لالا تن, تو ان میں تا زائد ہوتی ہے, صرف تا کو گرانا ہے, ماضی خود بن جائے گی. فا لالا تن ہے, تا کو گراؤ تو فا لالا بن گیا. جل بابا تن ہے, تا کو گراؤ تو جل بابا. کل نسا تن ہے, تا کو گراؤ تو فی آلا تن, تا کو گراؤ تو فی آلا. اوکے جی, یہ تھا ہمارا غیر ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق. اب کچھ گردانے میں ان سے سننا چاہتا ہوں آپ سے. پہلے ایک مجھ سے سن لیں, پھر آپ سنا دیں. افتعالا, افتعالا, افتعالو, افتعالت, افتعالتا, افتعالنا, افتعالتا, افتعالتما, افتعالتم, افتعالتی, افتعالتما, افتعالتنا, افتعالتو, افتعالنا. افتعالا, افتعالا, افتعالو, افتعالت, افتعالتا, جی آپ کھڑے ہو, آپ پڑھیں اجتنبا. اجتنبا, اجتنبا, اجتنبو, اجتنبت, اجتنبتا, اجتنبنا, اجتنبتا, اجتنبتما, اجتنبتم, اجتنبتی, اجتنبتما, اجتنبتنا, اجتنبتو, اجتنبنا. استفعل, استفعلا, استفعلو, استفعلت, استفعلتا, استفعلنا, استفعلتا, استفعلتما, استفعلتم, استفعلتی, استفعلتما, استفعلتنا, استفعلتو, استفعلنا. اچھا, کل ہم ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق معروف بنانے کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے غیر ثلاثی مجرد سے پڑھ لیا. 3 طرح کے قاعدے میں نے آپ کو پڑھائے. ایک وہ جن کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے, ایک وہ جن کے شروع میں تا ہوتا ہے, اور ایک وہ جن کے آخر میں گول تا ہوتا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق مجہول بنانے کا قاعدہ. ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق مجہول بنانے کا قاعدہ. ماضی مجہول وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے, جس سے کسی گزرے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے, لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو, لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو, لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو. لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو. ثلاثی مجرد سے ماضی مطلق مجہول بنانے کا قاعدہ. آپ دیکھ رہے ہیں داراب آپ کی نظر کے سامنے ہے. اس کے بنانے کا قاعدہ بالکل آسان ہے. جو پہلا حرف ہے نا اس کو ضمہ دے دیں گے, دعاد آیا ہوا ہے اس کو ضمہ دے دیں گے, اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے, اور لام کلمہ اپنی حالت پر رہے گا. دارابا فا کلمہ کون سا, دعاد. عین کلمہ کون سا, را. اور لام کلمہ کون سا ہے, با. فا کلمہ کو کیا دے دیں گے, ضمہ. عین کلمہ کو, اور لام کلمہ, لام کو اس کے حالت پر چھوڑ دیں گے. تو دارابا سے کیا بن گیا, دوریبا. ناصرہ. فا کلمہ کون سا ہے, نون. عین کلمہ کون سا ہے, صاد. اور لام کلمہ کون سا ہے, را. فا کلمہ کو کیا دے دیں گے, ضمہ. عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے, اور لام کلمہ کو اس کے حالت پر چھوڑ دیں گے. تو ناصرہ سے فتح. فا ہے
فا کلمہ ہے فا، عین کلمہ ہے تا، ہا ہے لام کلمہ. فا کلمہ کو کیا دے دیں گے؟ ضمہ. عین کلمہ کو اور لام کلمہ کو تو فتح سے کیا بن جائے گا؟ فتیہ. سامیہ. فا کلمہ کو کیا دے دیں گے؟ ضمہ. عین کلمہ پر پہلے سے کسرہ ہے تو کسرہ ہی رہے گا، اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے تو سامیہ سے کیا بن گیا؟ سمیہ. حسیبہ. فا کلمہ پر ہے ضمہ، فا کلمہ کون سا ہے؟ ہا. عین کلمہ کون سا ہے؟ سین. اور لام کلمہ کون سا ہے؟ با. تو فا کلمہ کو کیا دے دیں گے؟ عین کلمہ پر پہلے سے کسرہ ہے تو کسرہ برقرار رہے گا، اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے تو حاسبہ سے کیا بن گیا؟ جی یہ قاعدہ ذرا مجھے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں. ماضی مطلق مجہول بنانے کا قاعدہ ثلاثی مجرد سے کس سے؟ فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے، اور اگر کسرہ ہو تو برقرار رہے گا، اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. لام کلمہ کو پھر ایک مرتبہ ذرا مجھے سنا دے. فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے، اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. یاد ہو گیا جی؟ الحمدللہ. اب ہم جا رہے ہیں جی غیر ثلاثی مجرد کی طرف. پھر ہم نے آپ کو پتہ سیغے نکالنے ہیں. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا نا افتعال. بڑا آسان ہے اس کا قاعدہ، لیکن اس کے قاعدے کا انداز یہ ہے کہ شروع یہاں سے کرنا ہے، لام کلمہ سے. آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. بولو بولو بولو. آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. جو آخر سے پہلے والا حرف ہے نا اس پر کسرہ دے دیں گے. آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. آخر سے پہلے والے حرف کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ. اس سے پہلے ساکن رہیں گے. جتنے متحرک ہوں گے سب کو ضمہ دے دیں گے. افتعال. آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑا، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دیا. اب فا ساکن ہے، ساکن رہا. حمزہ متحرک ہے، اس کو ضمہ دیا. تا متحرک ہے، اس کو ضمہ دیا. تو افتعال سے کیا بن گیا؟ افتعیل. افتعال سے کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ افتعیل. اچھا یہ ہے استفعال. لام کلمہ کو آپ کو کہا نا یہاں سے شروع کرنا ہے. لام یہ جو آخری حرف ہے اس کو اس کے حالت پر چھوڑ دیا. آخری حرف کو اس کی، اور اس سے پہلے والا حرف جو اس کو کیا دے دیا؟ ساکن رہیں گے. جتنے متحرک ہوں گے سب کو ضمہ دے دیا. اب لام اس کی حالت پر رہا، عین کو کسرہ دیا. فا اور سین ساکن ہے، یہ ساکن رہیں گے. حمزہ اور تا متحرک ہے، ان کو ضمہ دیا ہے. تو استفعال سے کیا بن گیا؟ استفعال سے کیا بن گیا؟ انفطر. آخری حرف کو اس کی حالت پہ چھوڑا، اور آخر سے پہلے والے کو کسرہ دیا. نون ساکن ہے، ساکن رہے گا. حمزہ اور فا متحرک ہے، ان کو ضمہ دیا. تو کیا بن گیا؟ انفطر سے انفطر. اتحرا. آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑا. ٹھیک ہے جی. آخر سے پہلے والا حرف جو ہا ہے اس کو کسرہ دیا، اور اس سے پہلے جو متحرک ہے ان کو کیا دے دیا؟ ضا متحرک ہے، توا متحرک ہے، ان کو کیا دے دیا؟ تو اتحارا سے کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا جی؟ اتحرا. آپ کی نظروں کے سامنے ہے ثلاثی مجرد کی ماضی مجہول کی گردان. کس کی گردان ہے جی؟ ثلاثی مجرد کی ماضی مطلق مجہول کی گردان. یہ معروف ہے یا مجہول ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جو مجہول ہوگی اس کے جو پہلا حرف ہے نا فا کلمہ، اس پر ضمہ ہوگا. دیکھو ضمہ ہے، دیکھو پہلے حرف پر ضمہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو پہلے حرف والا ضمہ ہے یہ بتا رہا ہے یہ معروف ہے یا مجہول؟ مجہول. یہ ہے دوریبا. ایک مرتبہ ذرا گردان کو پڑھ لیں، پھر میں آپ کو اس کے صیغے سمجھاؤں. دوریبا، دوریبا، دوریبو، دوریبت، دوریبتا، دوریبنا، دوریبتا، دوریبتما، دوریبتم، دوریبتی، دوریبتما، دوریبتنا، دوریبتو، دوریبنا. جی آپ نصیرہ سے پڑھیں. نصیرہ، 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 نصیرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. جی
سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا فتح فتح فتحوا فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحت فتحتما فتحتن فتحت فتحنا حسبا حسبا حسبوا حسبت حسبتا حسبنا حسبتا حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتن حسبتو حسبنا. اب ذرا ادھر آ جائیں جی. اب ہم نے کرنی ہے جی سیگوں کی پہچان. آپ کو کل بھی بتایا تھا, اگر کل والا سبق آپ کو پکا ہے تو آج بات چل جائے گی. پہلی جو لائن ہے نا, جو پہلی لائن ہے, 3 سیگے اس میں ہیں, دوری بات دوری بات دوری بو. یہ جو 3 سیگے ہیں یہ ہیں مذکر کے. کس کے ہیں؟ اچھا, یہ جو دوسری لائن ہے یہ ہے مؤنث کی, پھر تیسری لائن مذکر کی ہے, اور چوتھی لائن ہے مؤنث کی, اور 5ویں لائن ہے متکلم کی. پھر ذرا بولیں, پہلی لائن کس کی ہے؟ مذکر کی. دوسری مؤنث کی. تیسری مذکر کی. چوتھی مؤنث کی, اور 5ویں متکلم کی. اچھا, جو پہلا سیگا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے واحد کا, دوسرا تثنیہ کا, اور تیسرا پہلا, دوسرا, تیسرا. زبردست ہو گیا. اچھا, یہ جو پہلے 2 ہیں یہ ہیں غائب کے, پہلے 2, اور یہ جو 2 ہے یہ ہے حاضر کے. پہلے 2 کس کے ہیں؟ اور اگلے 2, اور آخری کون سا ہے؟ متکلم کا. جی, جب کہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ مذکر کی ہے, اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ پہلے 2 کیا ہیں؟ غائب کے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پہلا ہے یہ واحد کا ہے, جو دوسرا ہے وہ تثنیہ کا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ جمع کا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب کل سے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوگی. یہ تو باتیں وہ ہیں جو کر رپیٹ ہوئی تھی. اب آپ نے پہلے حرف کو بھی دیکھنا ہے کہ پہلے حرف پر ضمہ ہے یا نہیں ہے. اگر پہلے حرف پر ضمہ ہو تو ساتھ آپ نے مجہول بھی بتانا ہے. کل آپ کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ آپ نے سیگے کے آخر کو دیکھ کر سیگا بتا دینا تھا. آج آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی, آپ نے آخری حرف کو بھی دیکھنا اور پہلے حرف کو بھی دیکھنا ہے. آپ نے اچھا, پہلا سیگا ہم پڑھ رہے ہیں دوری با. یہ پہلی لائن کا ہے, یہ مذکر ہے, غائب ہے, پہلے نمبر پہ ہے تو واحد ہے. اب آپ مجھے سیگا بتا سکتے ہیں یہ کون سا سیگا ہے؟ واحد مذکر غائب. کون سا سیگا ہے؟ کون سا سیگا ہے؟ پھر بولے ذرا, کون سا سیگا ہے؟ اچھا, یہ جو دوسرے نمبر پر آ رہا ہے مذکر کی لائن ہے, اور یہ 2 لائنیں غائب کی ہیں, اور یہ دوسرے نمبر پر آنے والا کون سا ہے؟ تثنیہ. تو یہ سیگا کون سا ہوا؟ تثنیہ مذکر غائب. تثنیہ. اچھا, دوری بو یہ تیسرے نمبر پہ آ گیا. یہ لائن مذکر کی ہے, اور یہ 2 لائنیں غائب کی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ تیسرے نمبر پر آ رہا ہے تو یہ جمع ہے. تو دوری بھی بتاؤ کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر غائب. جمع. اب اگلی چیز بھی آپ نے بتانی ہے. دوری با بتاؤ معروف ہے یہ مجہول؟ مجہول ہے. کیوں؟ پہلے فا کلمہ پر ضمہ ہے. دوری با معروف ہے مجہول. کیوں؟ فا کلمہ پر ضمہ ہے. دوری بو معروف ہے مجہول. کیوں؟ فا کلمہ پر ضمہ ہے. جی, اب دوسری لائن پہ آ جائیں. آپ کو پتا ہے یہ لائن مؤنث کی ہے, اور یہ دونوں لائنیں غائب کی ہیں. پہلا سیگا واحد, دوسرا تثنیہ, اور تیسرا جمع. پہلا سیگا کون سا جی؟ واحد, دوسرا تثنیہ, اور تیسرا جمع. زبردست ہو گیا. اب مجھے میرے خیال میں آپ سیگا بتا سکتے ہیں, یہ کون سا سیگا ہے؟ واحد مؤنث غائب. کیا جی؟ واحد مؤنث غائب. اور یہ تثنیہ مؤنث غائب. بولو نا یار, کون سا ہے؟ اور یہ تیسرے والا جمع مؤنث غائب. اب اگلی بات بھی آپ بتا دیں. بتائیں, دوری بات معروف ہے مجہول؟ دوری بتا معروف ہے مجہول, اور دوری بنا معروف ہے مجہول. مجہول ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ تیسری لائن کس کی ہے جی؟ بولو 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 نا یار. تیسری لائن کس کی ہے؟ مذکر کی ہے جی. اور یہ جو 2 ہیں یہ حاضر کے ہیں. پہلے نمبر والا واحد, دوسرا تثنیہ, اور تیسرا. تو آپ جلدی سے مجھے بتا دیں دوری بتا کون سا سیگا ہے؟
वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। और दुरिबतुमा और दुरिबतुम जमा मुज़क्कर हाज़िर जी। अच्छा, आगे जो लाइन आ गई है दुरिबती, ये चौथी लाइन है। चौथी लाइन किसकी है? मुअन्नस की। और ये दो लाइनें किसकी? हाज़िर की है। पहले नंबर वाला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा जमा। अब जल्दी से मुझे आपने सीगा बता देना, दुरिबती कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस हाज़िर। और दुरिबतुमा तस्निया मुअन्नस हाज़िर। और दुरिबतुन्ना जमा मुअन्नस हाज़िर। अब आपने अगली बात भी बता देनी मुझे, दुरिबती मारूफ है मजहूल, सबकी आवाज़ है। दुरिबती मारूफ है मजहूल, दुरिबतुमा मारूफ है मजहूल, दुरिबतुन्ना मारूफ है मजहूल। आगे आगे दुरिबतु, आखिरी लाइन आपको पता है ये मुतकल्लिम की है। और इसमें दो ही सीगे होती है, वाहिद और जमा। दुरिबतु मुझे बताएं ये कौन सा सीगा है? और दुरिबना, अगली बात भी मुझे बता दें, दुरिबतु मारूफ है मजहूल और दुरिबना आपको कैसे पता चला है? पहले हरफ पर क्या है? फिर बोलो जरा, पहले हरफ पर क्या है? अब इनकी अलामतों को दोबारा एक मरतबा जरा देख लें, ताकि अलामती जितनी अजबर होंगी हमारी उतने ही हमें सीख आएंगे। कल भी आपको बताया था कि जो आखिरी हरफ है इस पर आपने देखना है, अगर उस पर फतह हो तो वो होता है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। कौन सा होता है जी? हाँ। और अगर आखिर में हो ता साकिन तो वो होता है वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। और अगर आखिरी हरफ पर ताए मफ्तूहा हो तो वो होता है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा। कौन सा सीगा होता है? और अगर आखिर में ताए मकसूरा हो तो वो कौन सा सीगा होता है? वाहिद मुअन्नस हाज़िर का। और अगर आखिर में ताए मज़मूमा हो तो वो कौन सा सीगा होता है? वाहिद मुतकल्लिम होता है जी। अच्छा जी, अगर आखिर में सिर्फ अलिफ हो, क्या हो? तो वो होता है तस्निया मुज़क्कर गायब। और अगर ता ज़बर अलिफ ता हो तो वो होता है तस्निया मुअन्नस गायब। और अगर हो तुमा तो वो होता है तस्निया मुज़क्कर हाज़िर या तस्निया मुअन्नस हाज़िर। अगर आखिर में तुमा हो तो तस्निया मुज़क्कर हाज़िर या तस्निया मुअन्नस हाज़िर जी। जी। और अगर आखिर में हो वाओ साकिन हो और उससे पहले जमा हो तो वो सीगा होता है जमा मुज़क्कर गायब का। कौन सा होता है जी? और अगर आखिर में तुम हो तो कौन सा सीगा होता है? जमा मुज़क्कर हाज़िर। और अगर आखिर में तुम हो तो कौन सा सीगा होता है? जमा मुज़क्कर हाज़िर। और अगर आखिर में सिर्फ इस तरह का नून हो तो वो कौन सा सीगा होता है? जमा मुअन्नस गायब। और अगर आखिर में तुन्ना हो तो कौन सा सीगा होता है? जमा मुअन्नस हाज़िर। और अगर आखिर में ये वाला नून ज़बर अलिफ ना हो तो कौन सा सीगा होता है? जमा मुतकल्लिम होता है। कौन सा सीगा होता है जी? आप जब के ये सीगे समझ चुके हैं तो आप तर्जमा करते हैं। अब इसमें फ़ाइल वाला तर्जमा नहीं करना। मारूफ में जब हमने तर्जमा किया था दाराबा का, तो हमने उसका तर्जमा किया था दाराबा उस एक मर्द ने मारा। दाराबा उस एक मर्द ने मारा। अब मारने वाले का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन मजहूल में फ़ाइल का जिक्र नहीं होता बल्कि मफ़ूल का होता है। किसका जिक्र होता है? मफ़ूल का। अब इस सीगे को तो आप समझ ही चुके हैं। पहली लाइन आपको बताई मुज़क्कर की, ठीक है जी। और पहली दो लाइनें किसकी हैं? गायब की है। पहला सीगा वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा बोलो पहला सीगा, दूसरा और तीसरा। ज़बरदस्त हो गया जी। अब आपने तर्जमा करके देना जी मुझे। दूरीबा वाहिद है, ठीक है जी, और मुज़क्कर भी है और गायब भी है और ये मजहूल है, यानी फ़ाइल का जिक्र नहीं करना, मफ़ूल का जिक्र करना है। दूरीबा वो एक मर्द मारा गया। वो एक मर्द मारा गया। बोलो वो एक मर्द मारा गया। अब दूरीबा का तो आसानी कर लेंगे। वो दो मर्द मारे गए। अब वो दो मर्द मारे गए। वो दो मर्द मारे गए। दूरीबू का क्या तर्जमा करोगे जी? वो सब मर्द मारे गए। वो सब मर्द मारे गए। अब ये जो दूसरी लाइन है ये आपको पता है मुअन्नस की है। पहली लाइन मुज़क्कर की है, दूसरी मुअन्नस की है, और दोनों ये लाइनें गायब की हैं, ठीक है जी। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा जमा, यानी पहला सीगा है वाहिद मुअन्नस गायब, दूसरा तस्निया मुअन्नस गायब और तीसरा जमा मुअन्नस गायब। अब आप इसका तर्जमा करेंगे दूरी बत
کریں جی ترجمہ. وہ ایک عورت ماری گئی. زبردست ہو گیا جی. وہ ایک عورت ماری گئی. اور دوری بتا کا کیا کرو گے؟ وہ دو عورتیں ماری گئی. اور دوری بنا کا کیا کرو گے؟ وہ سب عورتیں ماری گئی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پتا تیسری لائن پھر کس کی آ گئی ہے جی؟ مذکر کی. مذکر کی جی. اور پہلے والی دو غائب کی ہیں, آگے والی دو کس کی ہیں؟ حاضر کی ہیں. یہ مذکر کی بھی ہے اور حاضر کی بھی ہے. پہلا واحد, دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع. اب دریب تک آپ ترجمہ کریں گے. دریب تک کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تو ایک مرد مارا گیا. تو ایک مرد مارا گیا. بولو بولو. تو ایک مرد مارا گیا. اور دریب تما. تم دو مرد مارے گئے. اور دریب تم. تم سب مرد مارے گئے. زبردست ہو گیا جی. اچھا یہ چوتھی لائن آ گئی. یہ کس کی ہے؟ مؤنث کی. مؤنث کی. اور یہ دونوں لائنیں کس کی ہیں؟ حاضر کی. حاضر کی. پہلا واحد, دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع. جمع. اب آپ ترجمہ کر دیں گے. اور یہ ہے مجہول. دریبتی. تو ایک عورت ماری گئی. تو ایک عورت ماری گئی. دریبتی. تو ایک عورت ماری گئی. دریب تما. تم دو عورتیں ماری گئی. تم دو عورتیں ماری گئی. اور دریب تننا. تم سب عورتیں ماری گئی. دریب تننا. تم سب عورتیں ماری گئی. زبردست ہو گیا جی. اور پانچویں لائن کس کی ہے جی؟ متکلم کی. متکلم کی. پہلا واحد اور دوسرا جمع. جمع. دریب تو کا کیا ترجمہ کرو گے؟ مارا میں گیا. ایک میں مارا گیا. اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. دریب تو میں مارا گیا. اور دریب نا. ہم مارے گئے. ہم سب مارے گئے. دریب نا. ہم سب مارے گئے. دریب نا. ہم سب مارے گئے. اب آپ سے سیگے پوچھیں گے جی اور دیکھیں گے کہ آپ کو سیگوں کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. آپ سیگا بتانے کے قابل ہوئے یا نہیں ہوئے جی. آپ نے اگر مقدمہ پکا یاد کر لیا تو آپ کو پتا ہوگا سی اقسام کسے کہتے ہیں. سی اقسام کس کو کہتے ہیں؟ اسم فعل اور حرف کو سی اقسام کہتے ہیں. اسم فعل حرف کو سے اقسام کہتے ہیں. سی اقسام کسے کہتے ہیں؟ اسم فعل حرف کو سے اقسام کہتے ہیں. جب ہم سیگے نکالیں گے تو وہاں پہ اسم فعل اور حرف کی بات ہوگی. آپ سے پوچھا جائے گا سی اقسام میں کیا ہے. کیا پوچھا جائے گا؟ سے اقسام میں کیا ہے؟ مطلب یہ ہوگا کہ یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. کیا مطلب ہوگا؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. آپ سے پوچھا جائے گا یہ سی اقسام میں کیا ہے. کیا پوچھا جائے گا؟ یہ سے اقسام میں کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. جب آپ سے پوچھا جائے گا یہ شش اقسام میں کیا ہے. کیا پوچھا جائے گا؟ شش اقسام میں کیا تو ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے یا خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید فی ہے. آپ کیا بتائیں گے جی؟ جب شش اقسام کہا جائے گا تو آپ کیا بتائیں گے؟ ثلاثی مزید بھی ہے, رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید بھی ہے, خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید بھی ہے. زبردست ہو گیا جی. اور جب آپ سے پوچھا جائے گا ہفت اقسام میں کیا ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے, معموز ہے, مضاف ہے, مثال ہے, اجوف ہے, ناقص ہے یا لفیف ہے. پھر آپ کیا بتائیں گے؟ صحیح ہے, معموز ہے, اجوف ہے, ناقص ہے, لفیف ہے. لفیف ہے, اجوف ہے. پھر آپ بتائیں گے یہ صحیح ہے, معموز ہے, مضاف ہے, مثال ہے, اجوف ہے, ناقص ہے, لفیف ہے. پھر کیا بتائیں گے؟ یہ صحیح ہے, معموز ہے, مضاف ہے, اجوف ہے, ناقص ہے یا لفیف ہے. زبردست ہو گئے. دوری پہ کون سا سیگا ہے؟ سیگا واحد مذکر غائب. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے؟ اس کا آخر مبنی پر فتح ہے. اچھا یہ بتائیں یہ معروف ہے یا مجہول؟ مجہول ہے کیونکہ اس کے فاء کلمہ پر ضمہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ فعل ہے. فعل ہے. آپ کو کیسے پتا چلا یہ فعل ہے؟ اس میں اسم کی کوئی علامت نہیں. فعل ماضی فعل ہوتی ہے. فعل ماضی فعل ہوتی یہ ہے. فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ شش اقسام میں کون سا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا نا, ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی, خماسی مجرد, خماسی مزید فی. یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. کیسے پتا چلا؟ اس میں 3 حروف ہیں اور تینوں ہی اصلی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اگر میں آپ سے ہفت اقسام میں پوچھوں کہ یہ صحیح ہے, معموز ہے, مضاف ہے, مثال ہے, اجوف ہے, ناقص ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلیہ میں نہ حرف علت, نہ حمزہ, نہ ایک جنس کے 2 حرف ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہوا؟ صحیح. صحیح ہوا جی. دریب تمہارا کون سا سیگا ہے؟ تسنیہ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے, تسنیہ مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ تسنیہ مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے اور تسنیہ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے, اس کے آخر میں تما آ رہا ہے. اس کے آخر میں تم آ رہا ہے. اچھا جی آپ نے ماضی مطلق معروف بھی پڑھ لیا, مجہول بھی پڑھ لیا ہے. بتائیں یہ ماضی مطلق معروف ہے یا ماضی مطلق مجہول ہے؟ ماضی مطلق مجہول. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے فاء کلمہ پر ضمہ ہے. اس کے فاء کلمہ پر ضمہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف, تو آپ کیا کہیں گے؟ فعل. یہ فعل ہے جی. یہ شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس میں 3 حروف ہیں اور تینوں ہی اصلیہ ہیں. وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ ضاد, را, با. اور تما کیا ہے؟ تما علامت ہے سیگے کی. بتائیں یہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے, معموز ہے, مضاف ہے, مثال ہے, اجوف ہے, ناقص ہے, لفیف ہے.
صحیح ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہ اس میں حمزہ ہے نہ اس میں ایک جنس کے کوئی دو حرف ہیں نہ اس میں حروف علت ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا؟ صحیح. صحیح ہوا. ٹھیک ہے. دربتن کون سا سیکھا جی؟ ضربتن سیکھا جمع مؤنث حاضر. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کے آخر میں لفظ تن ہے. یہ ماضی مطلق معروف ہے یا ماضی مطلق مجہول ہے؟ ماضی مطلق معروف ہے. یہ اس سمے فعل ہے حرف ہے؟ یہ فعل ہے. فعل ہے. اچھا شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے، خماسی مزید فی ہے، کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس میں 3 حروف اور تینوں ہی اصلی ہیں. اس میں 3 حروف تو نہیں ہے، دیکھو زائد ہے. نہیں، دعات را با یہ اصلی اور جو لفظ تن ہے یہ اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ صحیح ہے، معموز ہے، مضاف ہے، کیا ہے؟ صحیح ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ صحیح اسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس 2 حرف ہوں. اس میں ایک جنس کے 2 حرف نہیں ہے؟ نہیں ہے. حرف علت نہیں ہے. حمزہ بھی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ یہ اصلاح صحیح ہوا. صحیح. شاہ جی آپ کے سامنے نصرنا یہ کون سا سیکھا ہے؟ سیکھا جمع مؤنث غائب. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آخر میں نون جمع مؤنث غائب کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پیر صاحب آپ نے ماضی مطلق معروف بھی پڑھ لیا، مجہول بھی پڑھ لیا، یہ کیا ہے؟ ماضی مطلق معروف ہے. ٹھیک ہے جی. بتائیں گے آپ یہ اس سمے فعل ہے حرف ہے؟ یہ فعل ہے کیونکہ ماضی فعل ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں گے یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید بھی ہے، یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. یہ ثلاثی مجرد ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس میں تو دیکھو 3 حروف اصلیہ سے زائد بھی ہیں. اس میں 3 حروف اصلی ہیں اور جو نون ہے یہ سیغے کی علامت ہے. زبردست ہو گیا. اچھا جی آپ بتائیں گے یہ صحیح ہے، معموز ہے، مضاف ہے؟ یہ صحیح ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہ اس میں ایک جنس کے 2 حرف ہیں اور نہ اس میں حمزہ ہے اور نہ کوئی حرف علت ہے. مولانا بتاؤ نصرتی کون سا سیکھا ہے؟ یہ واحد مؤنث حاضر ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آخر میں تا مکسور ہے. یہ ماضی مطلق معروف ہے یا ماضی مطلق مجہول ہے؟ یہ ماضی مطلق معروف ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ پہلے حرف پر فتح ہے. پہلے حرف پر فتح ہے. مجہول کب ہوتی ہے؟ جب پہلے حرف پر ضمہ ہو. ٹھیک ہے جی. آپ بتائیں گے یہ اس سمے فعل ہے حرف ہے؟ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بتائیں گے یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید بھی ہے، رباعی مجرد ہے، کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بتائیں گے یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہ اس میں حرف علت ہے، نہ حمزہ اور نہ ایک جنس کے 2 حرف ہیں، اس لیے یہ صحیح ہے. اس لیے یہ ٹھیک ہے جی. مولانا بتاؤ فتیت کون سا سیکھا ہے؟ واحد مؤنث غائب. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے آخر میں تائے ساکنہ ہے. ٹھیک ہے جی. تا ساکنہ ہے. اچھا جی یہ بتاؤ ماضی مطلق معروف ہے یا ماضی مطلق مجہول ہے؟ ماضی مطلق مجہول. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے فا کلمہ پر ضمہ ہے. یہ 6 اقسام میں کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ہے. یہ 6 اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس میں 3 حروف ہے اور تینوں ہی اصلی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ دیکھو یار اس میں کہاں 3 حروف ہے؟ فا تا ہا اور تا، یہ تو 4 ہیں. فا تا اور ہا یہ 3 حروف اصلی ہیں اور تا سی کی علامت ہے. بتا یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہ ایک جنس کے 2 حرف ہیں اور نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے. تو کیا ہے یہ صحیح ہے. فتح نہ بتاؤ کون سا سیکھا مولانا؟ سیکھا جمع مؤنث غائب. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کے آخر میں نون ضمیر جمع مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی بتاؤ یہ ماضی مطلق معروف ہے یا ماضی مطلق مجہول ہے؟ یہ ماضی مطلق مجہول ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ فا کلمہ میں ضمہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بتائیں یہ 6 اقسام میں کیا ہے؟ 6 اقسام میں فعل ہے. فعل ہے. آپ بتائیں گے یہ 6 اقسام میں کیا ہے؟ یہ 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یار 3 کہاں پہ؟ یہ دیکھو 4 ہیں اس میں تو. فا تا ہا حروف اصلیہ ہیں اور نون زیادہ ہے.